كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام سامعین کرام، تمام معززین، تمام میرے پیارے پاکستانی بھائی اور تمام مسلمان بھائی اور تمام میری مائیں بہنیں اور جتنے بھی ممالک میں مسلمان ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں، افواج پاکستان کے جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب گلزار صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کے جتنے بھی وزراء ہیں، ان تمام دوستوں کو میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل یہ سسٹم ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے لیے لوگ اکٹھے کم ہو، یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے بھی خلفائے راشدین یا صحابی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعی تبع تابعین جتنے بھی ہیں، یا کسی بھی فرقہ کے امام ہیں یا کوئی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا متفق فیصلہ ہے جماعت کے لیے مسجدوں میں زیادہ اکٹھے ہوں، اس لیے کہ مسجدیں آباد کرنا اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرو، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں تشریف لاؤ تمام اکٹھے ہو کر جماعت ادا کرو، یعنی کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور وہاں پہ کوئی بھی آیات اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں ایسی نازل نہیں فرمائی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہجوم نہ کرو، منتشر ہو جاؤ، یا 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، یا 1 فٹ کا فاصلہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کندھے کے ساتھ کندھا نہ جڑا ہوا تو جماعت ادا نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ نماز ہوگی، جماعت نہیں ہوگی۔ ایک نماز کا ثواب ایک بندہ پڑھتا ہے، اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جب 2 ہو جاتے ہیں، 3 ہو جاتے ہیں، یہ جماعت بن جاتی ہے۔ جب جماعت بن جاتی ہے تو اس کا مقصد جماعت سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پر کرونا کے نام سے نمازیوں کو فاصلے پہ کھڑے کرنے کا سبب کیا جا رہا ہے۔ ایسے قانون کو، ایسے معاملے کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ٹکر لے، جو اللہ کے کلام کے ساتھ ٹکر لے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ٹکر لے۔ اور یہاں پہ حکمران جناب پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب، قمر باجوہ صاحب چیف آف آرمی، اور تمام جتنے بھی بالا تر ادارے ہیں، ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بجائے مسجدوں کو آباد کرنے کا آپ آرڈر دیں اور اللہ کے ذکر کو زیادہ بلند کرنے کا آرڈر دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں مسجدوں کو تالا لگائے رکھیں، مسجدوں میں ایک مؤذن ہو، اذان دینے والا اور خطیب ہو اور امام ہو، 3 لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں۔ یہ دین کے خلاف بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف بات ہے۔ اور حکمران وہی اچھا ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ عمران خان صاحب ماشاءاللہ آپ کی بڑی پیاری بات ہے، جب بھی آپ تقریر فرماتے تھے آپ پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मैं अल्लाह की इबादत ख़ास करता हूँ, अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ। इतना प्यारा अंदाज आपका, मगर आप फरमा रहे हैं कि तरावियों के लिए उलमा इकराम से मशवरा करना पड़ेगा। दीन में कोई कमी नहीं है। अगर दीन में कमी होती तो कोई रसूल और आने की आमद होती। दीन मुकम्मल है, अल्लाह ने अकमल तो दीन को मुकम्मल करके हमें अता फरमाया, और अब दीन में कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कोरोना वायरस लग जाएगा, तो आप ज़रा अपने साइंसदानों से, डॉक्टर हजरात से, तमाम लोगों से पूछें, जब कोई भी औरत या मर्द या बच्चा कोई सा भी जिन्स में पैदा होता है, औरत के नाफ के साथ लगा होता है, वहाँ पर उस बच्चे की हिफाजत कौन ज़ात करती है? अल्लाह की ज़ात करती है। 9 महीने माँ के पेट में रखने के बाद जब वो आलम नसूद में उस बच्चे को महबूस फरमाती है, वो अल्लाह की ज़ात फरमाती है। एक छोटा सा लोथड़ा होता है, उसको परवान कौन चढ़ाता है? अल्लाह पाक चढ़ाता है। और अल्लाह पाक फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ। यहाँ पे रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, या रब्बुल पाकिस्तान नहीं है, या रब्बुल अरबीन नहीं है, यानी कि रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का रब है। और अल्लाह पाक फरमाता है मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं राज़िक हूँ, मैं कादिर हूँ, और मैं हर बंदे को नारे जहन्नम से निजात देने वाला हूँ, जन्नत देने वाला हूँ, और बंदों के गुनाहों की माफ़ी देने वाला हूँ। तो आप लोगों को कुरान से रहबरी हासिल करनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया जब लोगों को मुसीबत पड़ती है तो मेरे दर पर आ जाते हैं, मुझे पुकारते हैं, और मैं उन लोगों की फरियाद सुनता हूँ और उनकी मुसीबत टाल देता हूँ। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। अब मुझे ये बता दें कि अल्लाह पाक तो फरमा रहा है मेरा जिक्र करो, और फ़ज़कुरूनी इसका मकसद तुम मेरा जिक्र करो। कितना जिक्र? वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून, कि तुम हर चीज़ को पा जाओ। आप जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, कमर बाजवा साहब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह फरमा रहा है इतना जिक्र करो कि तुम कामयाब बामुराद हो जाओ। आप 5 नमाजें, लोग बिल्कुल घरों में फारग हैं, उनको बोलो मस्जिदों में ज़्यादा पढ़ो जाकर नमाजें, क्योंकि अल्लाह ताला के दर पर जाके जब पुकार करते हो आप तमाम लोगों का, काफिरों का, यहूदियों का, तमाम कुल्लुहुम, इंसानियत का तकाजा यह है कि वो अल्लाह की बारगाह में कोई भी चीज़ मांगता है अल्लाह उसको अता करता है। तो आप ये कहो कि 5 नमाजें बाजमात अदा करो। आप ये कहो कि कुरान पाक अगर आधा सुपारा सुनते हो या पढ़ते हो तो 1 या 2 सुपारे सुना करो, और अल्लाह के घर को अच्छी तरह आबाद कर दो, मस्जिदों को आबाद कर दो। ख्वाह आप दरबारों को चाहे आप बंद करते हैं वो आपकी, मगर जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पे मेरा ख्याल ये मस्जिदों को बंद करना नामुनासिब है और हमारे दीन के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और पूरी मुसलमान कौम के ख़िलाफ़ है। अगर मुसलमानों को कुरान पाक से नफ़ा नहीं हो सकता, रूए ज़मीन में कोई भी नफ़ा नहीं दे सकता, ना कि इमरान खान साहब आप दे सकते हैं, ना आपके इदारे दे सकते हैं, ना कमर बाजवा साहब दे सकते हैं, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत आनी है। चाहे वो जनरल हो, जनरल ज़िया हक साहब दुनिया से चले गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चले गए, अब देखिए बड़े बड़े लोग जो ना लियाकत अली, जितने भी कायद आज़म साहब चले गए। इसका मकसद बैठे तो हमने भी नहीं रहना, मगर हम ये काम तो करके जाएं कि दीन का प्रचार करके जाएं, दीन की तारीफ़ें करते जाएं, दीन इस्लाम का अलम बुलंद करके जाएं, ना कि ये कहें मस्जिदों को ताले लगा दो, फ़िरका वारियत से बालातर होके, तमाम चीज़ों से बालातर होके सिर्फ मुसलमान होकर सोचें कि अगर मस्जिदें बंद करेंगे, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मेरी मस्जिदों को आबाद करो ना कि वीरान करो। कोरोना कंधे के साथ कंधा मिलाने से कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। क्यों? कि आप लोगों के कहने का, डॉक्टरों के कहनों का, साइंसदानों के कहने का ये है हाथ से हाथ लगता है, मुंह से मुंह लगता है तो कोरोना होता है। अब कंधा जमात के लिए जोड़कर खड़ा होना, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اور پاؤں سیدھے کھڑے کر کے ایک صف سیدھی کھڑے کر کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑنا، یعنی کہ ایک قوم اور ملت ہو کر کھڑا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ امیر کو بھی کھڑا کیا، غریب کو بھی کھڑا کیا، اور دولت مند کو بھی کھڑا کیا، بادشاہ کو بھی کھڑا کیا، فقیر کو بھی کھڑا کیا۔ اس لیے ایک بزرگ نے کہا نا، ایک ہی صف پہ کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی کہ اللہ سب کا پالن ہار ہے، اللہ سب کو دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، مالک ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میرے طریقے مبارک پر چلو۔ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ذات کے نقش قدم پر چلیں۔ جب آپ کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ ان کو دوست بنا لے گا۔ پتہ چلا کہ دین اسلام کے اوپر چلنا ہماری مصیبتوں کا دور کرنا واحد طریقہ ہے، دین اسلام کے اوپر چلنا، مسجدوں کو آباد کرنا، تراویح پڑھنا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے تراویح نفل ہے، یا کوئی کہتا ہے جی یہ ضروری نہیں ہے مسجدوں میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پڑھی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب کا زمانہ جن کا ہے نا، ان کی بات ہی افضل ترین تر ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ، کہ وہ صرف یہ کہیں کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھو۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور تراویح مستحب طریقہ ہے یا سنت طریقہ، اور یہ پڑھا ہے کہ ایک دن پڑھی، دوسرے دن پڑھی، تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ اور یہاں پہ یہ نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا بس حکم ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر اللہ کے گھر جو آباد کرتا ہے اللہ ان کی تمام مصیبتیں اور تمام آفات بلیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور قمر باجوہ صاحب اور گلزار صاحب جو چیف ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں مسجدوں کو آباد کرنے کا آرڈر دیں، نہ کہ مسجدوں کو برباد کرنے کا۔ مسجدیں برباد ہونے سے صرف اور صرف یہودی اور نصرانی خوش ہو سکتے ہیں، مسلمان خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کرونا لگ جائے گا تو بازاروں میں سڑکوں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ پھر رہے ہیں، گاڑیوں پہ، بائکوں پہ، منڈیوں میں، جگہ جگہ، تو کرونا وہاں نہیں لگ سکتا۔ مسجد میں جب داخل ہونا ہے آپ کہتے ہیں ہاتھ دھو جلدی جلدی، اور اپنے صابن سے اچھے طریقے سے 10 سے 15-20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو، تو وہ تو وضو کر کے سب نے داخل ہونا ہے، اور وضو کرنا بھی شفا ہے، وضو سے گناہ بھی دھلتے ہیں، اور وضو سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ نماز پڑھنے سے آپ کہو گے جی وہ کرونا لگ جائے گا، اور قرآن پڑھنا سننا اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے قانون نہ بنائیں جو اس دین اسلام کے خلاف ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مسجدوں کو آباد کرنے کا ضرور آرڈر دیں گے، اور تمام مسلمان جو رمضان شریف آ رہا ہے اس میں عبادت کریں گے۔ اور یہ نہیں ہے کرونا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کرونا ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ میرا رب جانتا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہو یا نہیں جانتے یہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی نیتیں کیا ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے جس نے ہماری حفاظت کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کا حسن مبارک کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس طریقے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں دلوں کو، مسجدوں کو، گھروں کو آباد کرنے کی اجازت ملے۔ یہ نہیں اگر آپ کہتے ہیں جی کرونا ہو جائے گا، ایک بندے کے 20 بچے ہیں، اس کے گھر میں 20 جانیں نقصان میں نہیں آ سکتی، گھر میں رہے گا، مسجد میں 5 وقت وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، اذان سنتا ہے۔ تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اس قانون کو فروغ نہ دیں کہ مسجدیں برباد ہو جائیں، اس قانون کو لے کے آئیں جو قرآن کا قانون ہے، اور قرآن دین جو ہے نا اس کے متحد ہماری قانون ہے، اور قرآن کسی قانون کے متحد نہیں ہو سکتا۔ اگر جو کرے گا وہ زندیق ہے، فاسق ہے، اور اللہ پاک ایسے لوگوں سے، ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ سے، اور چیف آف آرمی قمر باجوہ صاحب آپ سے، اور چیف آف سپریم کورٹ گلزار صاحب سے، اور تمام اداروں کے جتنے افسران بالا ان سے میں اپیل کرتا ہوں
کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا آرڈر صادر کیا جائے اور نمازیں پڑھنے کا. ویلے گھروں میں لوگ ہیں وہ نمازیں پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو پکاریں تاکہ اللہ اس ملک سے یہ مصیبتوں کو دور کرے, پریشانیوں کو دور کرے, نہ کہ ہم مسجدیں بھی برباد کر دیں گے. آپ دیکھیں ہر چیز سڑکوں میں وہی نظام چل رہے ہیں, تو مسجدوں کو برباد کرنے کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن تو آپ نے کر دیا ہے. میرا خیال آج 25 دن ہو گئے ہیں, 25 دن کے اندر آپ مسجدوں کو بھی آپ پابندی کے ساتھ وہاں آتے ہیں, پولیس والے جمعے کے دن تالا لگا دیتے ہیں, وہ نماز پڑھنے نہیں دیتے. کیا جی وہ آرڈر نہیں ہے؟ ایسے آرڈر پلیز پاس نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہو, میرا بھی خالق اور مالک ہے. یہ مت سمجھے کہ آپ حکومت پاکستان کے سربراہ ہیں, یہ سمجھیں کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے دین کے تابع ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تابع ہیں, اور ان کی اتباع کریں گے تو فاتبعونی یحببکم اللہ, تو اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنا دوست بنا لے گا. بس یہ میرا میسج ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ کرونا کے نام پہ مسجدوں کو برباد نہ کیا جائے, مسجدوں کو آباد کیا جائے اور نمازیوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. اور یہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو جو روکنا چاہیے جو لو لابھ کے ہیں. یہ دین کیا ہے؟ جب ہماری موت آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت, تو یہاں پہ حکمرانوں کے قانون نے ہمیں نہیں بچانا. بچانا کس نے؟ احسان و عملہ, ہمارے عملوں نے بچانا ہے. عمل اللہ کے گھروں میں ہوتے ہیں, مسجدوں میں, اللہ کی مسجدیں آباد کرنے کے بعد ہوتے ہیں, نہ کہ عمران صاحب آپ نے یا آپ کی کیبنٹ نے یا آپ کے وزراء نے یا چیف آف آرمی نے یا چیف سپریم کورٹ جسٹس گلزار صاحب نے بچانا ہے. نہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, عذاب الحشر, عذاب القبر, یعنی کہ قبر کے عذاب سے آپ کے اعمالوں نے بچانا ہے. اور آپ سے پھر میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آپ کوشش کریں. انشاءاللہ ہمارے ملک سے کرونا دفع ہو جائے گا اور بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی, غربت بھی دور ہو جائے گی. اسلام کا علم بلند کریں, قرآن کا علم بلند کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم بلند کریں. ماشاءاللہ ہر تقریر میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جس کو پکارتے ہیں کہ وہی مدد کرتا ہے, پھر اس کو پکارے نا تو وہ مدد کرے گا. تدبیریں ہم کرتے ہیں بچنے کی, مگر مسجدوں کے بند کرنے کو ہم پسند نہیں کر سکتے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مؤدبانہ, میری اس اپیل پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.